ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں اور یہ صاحب انہوں نے حکومت پہ بھی ٹونٹ کیا کہ آپ نے باہر کیوں بھجوایا، اور اپوزیشن سے یعنی پی ایم ایل این سے اپنی ساتھی جماعت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو ڈر کے بھاگ گئے۔ اور یہ صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باتیں بلاول نے کی ہیں وہی باتیں کل جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے نظام انصاف کے اوپر سوالات پوچھے ہوئے۔ آپ خود سوچیں کہ اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر کیا اس لوگوں کے اندر 22 کروڑ کے عوام میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں، جو ٹی وی سنتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں بہت کم لوگ ہیں جو اوپینین میکر ہوتے ہیں۔ پورا محلہ جو ہے ایک بندے کے اوپینین سے اس کو نہیں اندازہ ہوا، صاف اندازہ ہوتا ہے، اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ مراعات جو ہیں یہ کیوں نکلتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہماری کچھ اور ہو، ہم زندگی کے اندر ہم نے پاکستان کے اندر یہ تصور ہی نہیں کیا کہ ہم اسٹیٹس کو سے باہر نکل کے ایک بڑا فیصلہ کریں۔ یہ ہے مسئلہ ہمارا، یہ ہو جائے گا پھر تمام برباد ہو جائے گا، کل کو دنیا اٹھ کھڑی ہوگی، پبلک آ جائے گی، اس کا مخالفت کیوں کرتے ہو، دنیا میں خلاف ملک ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے، پورا نواز شریف کا کیس، میں لا گریجویٹ، ٹھیک ہے، میں نے پوری زندگی قانون کے اندر گزاری ہے، میں نے اپنا ہائی کورٹ کا لائسنس ہے میرے ایڈوکیٹ کا۔ آپ مجھے بتائیے، کوئی مجھے شخص بتا سکتا ہے ایک قائل کر دے کہ میاں محمد نواز شریف کا باہر جانا دنیا کے کسی قانون پاکستان میں نہ کرے، انٹرنیشنل لا کے تحت، جو کہ یہ کہتا ہے، انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ قیدی کے دروازے کے اوپر اس کے گھر میں کرامبل ہاسپٹل آ سکتا ہے، لیکن جنرل ہے، میں آپ کو انٹرنیشنل لا بتاتا ہوں، یعنی کہ وہ لیکن اس کے گھر میں آ سکتا ہے، وہ باہر نہیں جا سکتا۔ پھر ایک ایسی جگہ بھیجتے ہیں آپ اس کو جہاں آپ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے، جہاں سے آپ پکڑ کے نہیں جا سکتے۔ پھر ایک ایسے بندے کو بھیجتے ہیں کہ جو وہاں پکڑنے جائے گا تو اگر اس کے اغوا کا مقدمہ کر دے تو وہ واپس نہیں جا سکتا، میرے تو اس راستے میں نہیں۔ پھر پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن اس کا ساتھ دیتی ہے، اور اس ایڈمنسٹریشن کے اندر وہ سارے کا سارا اس کا راستہ وار کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، آپ کا پورا نیریٹو کہاں چلا جاتا ہے؟ اور یہ صاحب کہ اب مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ جی معیشت کا حجم ہم چھوڑ کے گئے تھے $313 ارب، اس کو کم کر کے $296 ارب کا کر دیا ہے۔ بلاول صاحب دعوت دے رہے ہیں پی ایم ایل این کو کہ آئیں مل کر ہم حکومت کا بجٹ کا راستہ روکتے ہیں۔ آپ کو کیا اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ بلاول اور پی ایم ایل این دوبارہ پی ڈی ایم پہ نہ صحیح کسی ایک پلیٹ فارم پر یا بجٹ کے لیے مل بیٹھیں اور بجٹ کو روکنے کے لیے اقدامات کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ 2-2.5 سال سے آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کو ایک بہت بیڈ پریس ملا تھا اس کی پرفارمنس کے حساب سے، باقی جو، لیکن یہ گزشتہ 15-16 دنوں سے آپ خود سوچیں کہ پریس کو ہو کیا گیا ہے، کہ اچانک سے کیا ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی صورتحال ایسی بلٹ اپ ہوئی ہے جس میں اس کو اعتراض کرنے کا کسی کو گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو اسٹاک اسٹیج کو کیا ہو گیا ہے، کوئی یہ اب نہیں چھپا سکتا کہ اتنے بمپر کراپس کیسے آ گئے، کوئی یہ نہیں چھپا سکتا یہ ٹیسیان کا کیس کیسے ختم ہو گیا، کوئی یہ نہیں چھپا سکتا یہ باقی جو پرفارمنس۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں ہر پرفارمنس کسی ملک کی اس کے حالات اور واقعات اور چیزوں کے حوالے سے دی جاتی ہے۔ پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی پوری کرائسس میں اندر گزشتہ تقریباً 30 سال میں کووڈ سے بڑا اکنامک کرائسس نہیں آیا، یہ تو طے دنیا پوری مانتی ہے۔ اور کووڈ کے اندر آپ خود دیکھ لیں کہ کیا کچھ نہیں بند ہو گیا پوری دنیا کا، اس کے اندر سے اگر ایک رے آف دا ہوپ نکلتی ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے اوپر آپ ایک ایسا سسٹم بلڈ کریں کہ یہ اس کے اندر سے ایک اچانک نکل آئی۔ اور اس میں کووڈ، اس میں بھی مطلب میں پورا کا پورا کریڈٹ عمران خان کو اس طرح نہیں دینا چاہتا کہ ایک قدرت کی طرف سے ایک پاکستان کو پش فیکٹر ملا، بنگلہ دیش بند ہو گیا، انڈیا بند ہو گیا، آپ کو باوجود کوشش کے بھی آپ اپنی ایکسپورٹ نہیں روک سکتے تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے باقی ایک بہت بڑا کیچ ہے اس وقت، اور جو امتحان ہے کہ آپ کا مطلب اتنا کشن آ گیا ہے، اس کشن کا حساب آپ کریں گے کیا؟ آپ کی اب پتا چلے گا کہ آپ پہلے تو آپ کہتے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب پتا چلے گا کہ آپ کی پالیسیز کس قسم کی ہوتی ہیں، پرو پور پالیسیز کیسی ہوتی ہیں، باقی چیزیں کیسی ہوتی ہیں۔ دنیا میں کئی قیمتیں کنٹرول نہیں ہوتی، ایک چیز کی ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں فوڈ آئٹمس کی، ہر کسی کی، یہ کبھی نہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ دنیا میں مہنگائی کا اثر صرف فکس انکم پہ ہوتا ہے، نہ ریڈی والے کے پاس ہوتا ہے، نہ ٹانگے والے کے پاس ہوتا ہے، نہ پھل کی اس کے پاس ہوتا ہے، سب اپنا کرایہ ورایہ سب بڑھا دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ
اس وقت یہی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ دونوں مل کے کہیں گے, یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے, یہ $1 ملین سوال ہے, اور اس کا جواب صرف فضل الرحمان صاحب سے پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے. شاہد صاحب یہ بتائیے, جو ابھی اورے صاحب کہہ رہے تھے کہ $1 ملین کویسچن ہے, کیا بجٹ کا راستہ روکنے کے لیے اپوزیشن مل جائے گی, پیپلز پارٹی اور PMLN دوبارہ سے ایک ہو جائیں گے کسی ایک پلیٹ فارم پر؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ 5 سال حکومت نے مکمل کرنے ہیں, تو اس کے بعد کس طرح بجٹ کا راستہ روکا جا سکتا ہے؟ کیا معلوم نہیں اپوزیشن کو کہ بجٹ اگر پاس نہ ہو سکے تو حکومت گر جاتی ہے, حکومت ختم ہو جاتی ہے؟ تو یہ کون چاہتا ہے؟ نہ بلاول صاحب چاہتے ہیں, نہ میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں, نہ مریم صاحبہ چاہتی ہیں, نہ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان چاہتے ہوں گے, لیکن ان بیچاروں کی کون سنتا ہے؟ ان کے تو اپنے MNAs تیار نہیں ہیں اس کے لیے. یہ تو ایسے کہنے کی باتیں ہیں. اصل میں ایک بلیم گیم چل رہی ہے. پیپلز پارٹی اس لحاظ سے فائدے میں رہی ہے کہ وہ اپنی حکومت سندھ اس نے بچا لی. اس کا جو نیریٹو تھا وہ درست ثابت ہو گیا کہ جی استعفے ہم نے نہیں دینے, اور یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, انہوں نے نہیں دیے. لانگ مارچ کی آپشن خود مولانا فضل الرحمان نے اور شہباز شریف صاحب نے اور اپوزیشن نے ختم کر دی. تو اب جلسے جلوس جو ہیں اس سے نہ حکومتیں ختم ہوتی ہیں, نہ بجٹ رکتا ہے. تو وہ تو ایک لحاظ سے ہوتا ہے, صرف فیس سیونگ ہوتی ہے اپوزیشن کی, جی کوئی ایکٹیویٹی نظر آنی چاہیے, وہ نظر آتی رہے گی. اگر وہ جلسے نہ بھی کریں تب بھی وہ اپوزیشن وہاں شور مچا سکتی ہے اسمبلی کے اندر. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا 2 سال اگر اس طرح سے چلتے ہیں کہ اپوزیشن کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتی عمران خان کی حکومت کے راستے میں, تو اگلے الیکشن میں کیا ہوگا؟ میاں شہباز شریف صاحب کی جو سوچ ہے بہت ہی ریئلسٹک ہے, اور جماعت کے اور خاندان کے مفاد میں ہے کہ جی اگلے الیکشن میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. وہ اس کے لیے کوشاں ہیں, اور وہ جائز بات کر رہے ہیں, درست بات کر رہے ہیں, اور یہی پیپلز پارٹی چاہتی ہوگی, یہی کوئی دوسری جماعت چاہتی ہوگی. ایک چیز کو لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اور شہباز شریف صاحب بھول رہے ہیں, وہ وہی غلطی کر رہے ہیں جو 2010 میں 11 میں 12 میں پیپلز پارٹی نے کی تھی. پیپلز پارٹی کا اس وقت خیال یہ تھا, ہم سے جب بات ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی مسلم لیگ نون کی اور تحریک انصاف کی لڑائی ہوتی رہے گی, اور ہم 13 کا الیکشن جیتیں گے آرام سے, کیونکہ مسلم لیگ کا ووٹ جو ہے وہ توڑے گا عمران خان اور ہمیں فائدہ ہوگا. اور اس وقت عمران خان نے پیپلز پارٹی کے نیچے سے قالین کھینچ لیا. اب اس وقت بھی اگر یہ جو اس سال یہ بجٹ آ رہا ہے, اس بجٹ میں اگر یہ اس کو بجٹ کا یعنی الیکشن کا بجٹ سمجھ کے تحریک انصاف پیش کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ایک پرو پیپل پرو پور الیکشن بجٹ لے آتی ہے, اور اگلے الیکشن تک وہ لوگوں کو اتنی مراعات دے دیتی ہے, اتنی سہولتیں دے دیتی ہے جو ان کا حق ہے, یا گروتھ اچھی ہو جاتی ہے, گروتھ اچھی ہو جاتی ہے, تو اس کے نتیجے میں 2023 کے الیکشن میں اگر کیا ہوگا, یہ چیز سوچنے کی ہے. کیونکہ بظاہر جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو دیکھیں نا, انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ تو چیلنج نہیں کر رہے. یعنی ابھی تک اپوزیشن کی ساری اپوزیشن جو ہے وہ ایک بجٹ کے نقطے پر ہو رہی ہے, ایک مفروضے پر ہے. مفروضہ یہ ہے کہ جی پرفارم نہیں کریں گے, مفروضہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوگی.